اب عقیدہ دیکھ لیجئے، بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ کسی اپنے پیر و مرید سے ہمت حاصل کر لیے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہے کر لیں، ہم ہیں کل قیامت کے دن تمہیں سنبھال لیں گے۔ انہیں جو ہے کچھ ہدیے ہدائیں تحفے تحائف انہیں دے دیا اور بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے پیر ہمیں سنبھال لیں گے، ہمارے دستگیر ہمیں ہاتھ پکڑ کر دوزخ سے کھینچ لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے سوالوں کا وہ جواب دیں گے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارا ہے تو اسی عقیدے پر کل قیامت کے دن قبروں سے ہمیں اٹھائے جائے گا کہ میری امت کے، کسی دوسری امتوں کے بارے میں نہیں، میری امت کے چند لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، ان کے چہروں کو بندر کے اور سور کے چہرے بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے بد نصیب لوگ جن کی دنیا ہی میں شکلوں کو بدل دی جائیں گی اور زمین میں انہیں دھسا دیا جائے گا، وہ بد نصیب کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو گانے بجانے پر اپنا دن ختم ہوتا ہوگا اور گانے بجانے سنتے سنتے اپنی دن کی ابتدا ہوتی ہوگی۔ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ ذکر اس کی قرآن مراد ہے، ذکر سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے یعنی قرآن کو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، سنی کو انسنی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ایک حکم سے سب کے سب کو فنا کرنے والا ہے، دوبارہ پھر زندہ کر کے ان کا حساب لینے والا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں 124 اور 125ویں تلاوت کی گئی ہیں، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے کہ حشر کے دن اپنے قبروں سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. برادران اسلام، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے متعلق سلسلہ وار ہم لوگ خطبے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی کی ایک کڑی ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے سنا ہے کہ قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا. آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ یہ سنیں گے کہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قبروں سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جب خبروں سے دوبارہ انہیں اٹھائے جاتا ہوگا تو اس وقت انہیں اندھا بنا کر اٹھائے جائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمی. اور یہ اندھے قبروں سے اٹھ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے. وقد كنت بصیرا. حالانکہ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے تھے اچھی طرح. خبروں سے اٹھائے جانے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان کرتا ہے. تو برادران اسلام، خبروں سے اٹھائے جانے کی کیفیت ہم لوگ یہ عنوان سنتے ہیں
تو پھر دل میں ایک خیال آتا ہے کہ لوگ جس کی میت کو قبر کے اندر دفن کیا گیا وہ قبروں سے اٹھیں گے، مگر جنہیں پانی میں بہا دیا گیا اور جنہیں جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا گیا اور جنہیں درندے پرندے نوچ کر کھا گئے ہوں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد جب ختم ہو گئی، صحابہ کرام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے پاس پہنچے۔ ہر صحابی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا، ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی ناک کان کاٹے گئے ہیں، مسلح کیا گیا ہے انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں ان کی لاش کے پاس پہنچے، دیکھا آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں برا نہ سمجھتیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں برا نہ سمجھتے تو میں حمزہ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا، اور اس لاش کو درندے اور پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھا جاتے، اور کل قیامت کے دن یہ درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جو ہے نکلتے۔ برادران اسلام آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک چادر منگوائی گئی اور اسے کفن بنایا گیا، تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سر کی طرف کفن کھینچتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، تو پیر کی طرف کھینچتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ سر کی طرف کھینچ کر ڈھانپ دیا گیا اور پیروں پر ازخر یا ازخر گھاس ڈال کر جو ہے دفن کر دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جنگ احد جب ختم ہوئی تو شہیدوں کی لاشیں زیادہ تھیں اور ہمارے پاس ان کو کفنانے کے لیے کپڑے بہت کم تھے۔ ہم لوگ دو دو تین تین لاشوں کو ایک ایک کفن میں کفناتے اور ایک ایک قبر میں دو دو چار چار میتوں کو رکھ کر جو ہے دفن کر دیتے، اور ہر میت کو جب قبر میں اتارا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں کون سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے، قرآن یاد رکھنے والا ہے؟ تو جب ہم نشاندہی کرتے کہ یہ قرآن زیادہ والا ہے اور یہ کم یاد کیا ہوا ہے، تو قبلے کی طرف جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے، اس کو اول پھر اس کے بعد ترتیب وار رکھ کر جو ہے دفن کر دیا۔ برادران اسلام جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک مار دیا جائے گا تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے، چاہے وہ قبر میں مدفون ہوں یا پانی میں گھل کر سڑ کر ختم ہو گئے ہوں، یا مچھلیاں کھا گئی ہوں، یا انہیں جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، یا درندے پرندے نوچ کر کھا گئے ہوں، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ برادران اسلام جب اٹھائے جائے گا تو نیکوکاروں کی حالت الگ ہوگی، بدکاروں کی حالت الگ ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نیکوکار جب خبروں سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو بے ریش ہوں گے، بے مونچھ ہوں گے،
اور سرمئی آنکھوں سے بڑے حسین و جمیل خوبصورت چہروں کو لے کر اٹھیں گے، حساس و بشاش ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، بیہقی کی یہ روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنہ کیے کہ اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلتے ہوں گے، اور مومن ایسے ہوں گے کہ بعض سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جاتے ہوں گے، بعض ایک اونٹ پر ایک، تو بعض ایک اونٹ پر 2، 4، 6، 10 آدمی تک اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب سے پہلے لباس جو پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، اور انہیں جنت کا لباس جب پہنایا جائے گا پھر ان کے لیے اللہ کے عرش کے دائیں طرف ایک کرسی رکھ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میرے لیے لباس عطا ہوگا، اور میرے لیے کرسی اللہ کے عرش کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھتے ہوئے اس میں ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تھا اس وقت ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے، اور مادر ذات انہیں آگ میں دھکا دے کر جو ہے گرا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں جو ہے جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو برادران اسلام، جو لوگ نیک ہوں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کا اکرام کرے گا، ان کی عزت کرے گا، اور ان کے دل کو چین و سکون نصیب کرے گا۔ مگر جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً وہ بھی اٹھنا ہے خبروں سے، وہ بھی میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اور اللہ کو ان کے کیے کا جواب دینا ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورتیں میت پر چیخ چیخ کر نوحہ کر کے روتی ہیں، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر اپنے گرہ بالوں کو چاک کرتی ہوئی اور اپنے منہ کو نوچتی ہوئی رو کر بیان کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے جسم میں کھجلی پیدا ہو جائے گی۔ اس کھجلی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کو کھروستے کھروستے سارے جسم کو زخمی کر دیے ہوں گے، اور انہیں جو ہے گندک کا لباس نصیب ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے حفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے کہ اٹھیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبروں سے جب اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے تو مرد عورتیں ایک میدان میں جمع ہوں گے کہ ایک دوسری کی طرف دیکھ کر شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ قال یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اشد
وہ معاملہ بڑا سخت ہوگا. من ان ينظر الى بعضهم الى بعض, کہ کہاں فرصت ہوگی ایک مرد کو کسی عورت کی طرف دیکھنے, ایک عورت کو کسی مرد کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی, ہوش کہاں ہوگا, مارے ہوش کھوئے کے بھٹکتے پھرتے ہوں گے. یہ عالم ہوگا. بلکہ گنہگار ایک دوسرے کو دیکھنے کی تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, انہیں اندھا بنا کر اٹھائے جائے گا قبروں سے. اندھا بن کے اٹھیں گے تو کون کس کی طرف کیا دیکھیں گے, کون کیا دیکھیں گے. میدان محشر کی طرف اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. برادران اسلام, یہ مختصر سی مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث یوم القیامت کل عبد علی ما مات علیہ. یہ جوامع الکلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان قبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کیفیت پر اٹھائے گا جو مرتے وقت میں جو کیفیت تھی اس کی. کیا کیفیت؟ مرتے وقت میں وہ کیا کرتے ہوئے مرا ہے, مرتے ہوئے اس کی نیت کیا لے کر مرا ہے اس نے, مرتے ہوئے اس کا عقیدہ کیا تھا. یہ تین چیزیں اس کی بنیاد پر انہی کل قیامت کے دن اٹھائے جائے گا. برادران اسلام, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا, ہر شخص کو اس کے کام کرنے کے کام پر اٹھایا جائے گا, ہر شخص کو اس کے عقیدے پر اٹھایا جائے گا. تو ہم کیسے حال میں اٹھیں گے ذرا غور کر لیں, سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ایک شرابی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت میں اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کرتے وقت میں اس کا ایمان اس کی جگہ سے نکل جاتا ہے, اس کے دل سے, اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. برادران اسلام, ایک انسان اپنی زندگی میں زناکاری کرتے 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 کئی سال گزر گئے ہیں, تو پھر وہ کل قیامت کے دن خبر سے اٹھے گا تو کیا حالت میں اٹھے گا. ایک شرابی شراب پیتے پیتے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے, کل قیامت کے دن خبر سے اٹھے گا تو کس حالت میں اٹھے گا. بعض حضرات تو ایسے ہیں نشہ کی حالت میں ختم مر جاتے ہیں. ہمارا ماحول, بعض مسلمانوں کا ماحول یہ ہے کہ شراب پیے بغیر نیند نہیں آتی. ہر دن کا معمول ہے کھانا کھائے نہ کھائے کوئی بات نہیں, شراب تو ہونا ضروری ہے. 2 گھٹ شراب پی کر ہی سونا ان کی عادت ہے. یہ اسی نیند میں اگر مر جائیں شراب پی کر نشہ کی حالت میں, تو کل قیامت کے دن فرشتے آئیں گے اٹھانے انہیں, اور یہ خود خبر سے اٹھے گا تو کس حال میں اٹھے گا. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے, لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, چوروں کی امداد کرتے ہوئے, چوروں کی طرفداری کرتے ہوئے, دھوکوں بازوں کی طرفداری کرتے ہوئے اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو ہماری نیتیں بھی کیسے ہیں دیکھ لیں. موقع مل جائے تو کرنے کے لیے تیار ہیں, موقع نہیں ملا تو ہم بچ کر ہیں. اگر موقع مل جائے چوری کا, دھوکہ دینے کا, جھوٹ بولنے کا, بدکاری کرنے کا, تو ہماری نیتیں اگر صاف ہیں, آخرت کا یقین اگر ہے, تو پھر وہی کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں, مگر جنہیں موقع اگر نہیں ملا تو نہیں کر رہے ہیں, مل جائے تو موقع کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. اب عقیدہ دیکھ لیجئے, بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ کسی اپنے پیر و مرید سے ہمت حاصل کر لیے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہے کر لیں, ہم ہیں کل قیامت کے دن تمہیں سنبھال لیں گے. انہیں جو ہے کچھ ہدیے ہدایے تحفے تحائف انہیں دے دیا اور
بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے پیر ہمیں سنبھال لیں گے، ہمارے دستگیر ہمیں ہاتھ پکڑ کر دوزخ سے کھینچ لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے سوالوں کا وہ جواب دیں گے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارا ہے تو اسی عقیدے پر کل قیامت کے دن قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ برادران اسلام، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب سادہ ذہن کے لوگ یا کہ ہم میں سے تقریباً ایسے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہوئے نیند لگنے تک اپنے موبائل میں گانا بجانا سنتے بس بازو رکھ دیا اور نیند لگ گئی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بجتا رہے اور نیند میں ہم ڈھل گئے۔ یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جائے اور کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو کیسی حالت میں اٹھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے، کسی دوسرے امتوں کے بارے میں نہیں، میری امت کے چند لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، ان کے چہروں کو بندر کے اور سور کے چہرے بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے بد نصیب لوگ جن کی دنیا ہی میں شکلوں کو بدل دی جائیں گی اور زمین میں انہیں دھسا دیا جائے گا، وہ بد نصیب کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو گانے بجانے پر اپنا دن ختم ہوتا ہوگا اور گانے بجانے سنتے اپنی دن کی ابتدا ہوتی ہوگی۔ ہمارا حال کیا بنا ہے؟ ہمیں ایمان ہونا چاہیے آخرت کے دن کے اوپر، خبروں سے اٹھائے جانے کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پیش کی گئی وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا؟ ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی آیت ہے۔ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ ذکر اس کی قرآن مراد ہے۔ ذکر سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، سنی کو انسنی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں گھر میں، مال و جائیداد بہت سارے موجود ہیں، مگر زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، مشکل سے مشکل ترین دن کٹ رہے ہیں، بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، کہیں بازاروں میں جا کر کھلے عام پھرنے کے لیے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ گھر کے اندر ساری آسائشیں موجود ہے، اپنی آرام گاہیں بہتر سے بہتر نرم و نازک اور ٹھنڈے کرنے کے تمام چیزیں موجود ہیں، مگر ساری رات کروٹیں بدلنے میں گزر جاتی ہے، چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی، نرم گادیوں پر چین کی نیند نصیب نہیں ہو رہی ہے، تکلیف پر تکلیف، گھبرا جا رہا ہے دل۔ صبح اٹھنے پر اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں؟ صبح اٹھنے پر اپنی بیوی کو کیا کہوں، اپنے اولاد کو کیسے کہوں، ان کی طرفداری میں کیسے کروں، اپنے اولاد کے کرتوت کو کس طرح میں پردہ پوشی کروں؟ یہ ہیبت لے کر سوتا ہے، نرم گادیوں پر کروٹیں بدل کر ایک نیند کا جھونکا تک نہیں آتا۔ تو یہ لوگ سوچنا چاہیے کہ منوں کے مٹی کے نیچے جا کر قبر میں کیسے نیند آئے گی ہمیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، سود لیتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، نہ اللہ کا حکموں کا کوئی پاس و لحاظ ہے، نہ نبی کی سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے، قرار نہیں پکڑ رہا ہے، تو پھر میدان محشر میں قبر کے عذاب میں نہیں سکون کیسے نصیب ہوگا؟
ہم لوگ اپنی دنیا کی جہ و جلال کو جمع کرنے کے لیے، اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کے لیے ایسے ایسے قرآن کے قانونوں کو توڑ دیا، خود بھی اگر بیٹھ کر سوچ لیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ سنتوں کو سننے سے انسنی کر دیا، سب کچھ معلوم ہے، اگر کوئی انہیں سمجھانے جائیں گے تو بھائی یہ کام تم کیسے کرتے ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہے، سب معلوم ہے، ہمیں بولنے بھی نہیں دیں گے، سننا بھی پسند نہیں کریں گے، ہمیں سب معلوم ہے کب کیا کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ اپنا راستہ لیتے بنیے۔ کیا کریں گے؟ کیا کس کی کوئی زندگی گارنٹی ہے؟ میں بھی 50 سال جینے والا ہوں، 40 سال تک گناہ کرتا رہوں گا، بقیہ 10 سال میں نیک اور متقی بن جاؤں گا، پھر اس کے بعد خبر میں اپنا جنت کا مقام بنا لوں گا۔ خبر سے جب اٹھوں گا تو نیکوں کی حالت میں اٹھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اونٹوں پر سوار ہو کر جاؤں گا، سرمگی آنکھوں سے میں اٹھوں گا، بے ریش وہ مونچھ کے اٹھ کر جو ہے میدان محشر کی طرف اطمینان اور سکون کے ساتھ جاؤں گا۔ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں ہم؟ کیا خیال کر سکتے ہیں ہم؟ ہماری زندگی بس پانی پر کا ببول کی طرح ہے، کتنی دیر برقرار رہے گا؟ وہ پانی پر کا جو بگا ہے وہ بس ابتدا ہوگی اور دیکھتے دیکھتے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی انسانی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کا حساب دنیاوی زندگی سے اگر لگا لیں تو آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں دنیا کی زندگی ہم جو جی رہے ہیں آخرت کے حساب سے کتنی زندگی جی رہے ہیں؟ کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں ہم یہاں جی رہے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 راستے بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ چاہیں اپنے قبر کے گڑھے کو دوزخ کا گڑھا بنا لیں، یا آپ چاہیں اپنے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا لیں، یہ 2 کے 2 راستے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدلل انداز میں بتا دیا ہے۔ ہم ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم دنیا کی چیزیں ہمیں دکھ رہے ہیں، دنیا کے ہرس میں ہم آ گئے ہیں، اب بدمست ہو کر آخرت کو چھوڑ دیے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی چاہت نے انہیں ہلاک کر دیا، دنیا کی چاہت جو ابھی ہونا، مزید ہونا، ابھی حاصل کرنا، اگر انہیں اللہ تبارک و تعالی ایک سونے کی وادی بھی اگر دے دے تو مزید آس کرے گا، مزید حریص میں رہے گا کہ مجھے اور ایک سونے کی وادی اگر مل جائے تو بہتر ہوتا، مزید اور ایک سونے کی وادی کیوں کر میں اپنے قبضے میں لوں، یہ فکر میں اپنی زندگی کھو بیٹھے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا کر پہنچ گئے۔ کیا کر سکیں گے ہم قبروں میں جا کر؟ کیا کر سکیں گے؟ یہ کر سکیں گے تو اسی دنیا میں، یہی دنیا ہے، ہمارا ہاتھ پیر چلتا ہے، ہمارے نیتوں کو صاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے عقائد کو صاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کی برائیاں اگرچہ کہ کر گزر چکے ہیں، توبہ استغفار کر کے ان گناہوں کو دھل کر نیکیوں میں تبدیل کرنے کا موقع ابھی اسی دنیا میں ہے۔ یہ دنیا سے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا، نام تک نہیں لے گا ہمارا، نام بدل کر لاش رکھ دیں گے۔ لاش کو کب نہلائیں گے؟ لاش کو اندر رکھیں گے کہ باہر رکھیں گے؟ دفن کب کریں گے؟ لاش کو ندھان سے اتارو، لاش کو آہستہ لے کر چلو۔ ہمارا نام ختم ہو گیا، نام ہی ختم ہو گیا تو عہدہ کیا ہے، مال و متاع کیا ہے؟ جس مال کے خاطر ہم نے اپنی پوری قد و کاوشوں کو لگا دیا، اپنی ساری محنتوں کو صرف کر دیا، اپنی ساری تجربے کاروں کو اس میں لگا کر جو ہے اپنے مال کو جمع کر لیا، جیسے ہی یہ روح قبض ہو جائے گی تو جو مال ہم نے کما کر گن کر رکھے تھے وہ دوسروں کے جو ہے حق میں چلا جائے گا۔ کیا ساتھ آئے گا؟ کیسے اجالا بنے گا خبر میں؟ خبر سے جب اٹھائے جائے گا تو کس حال میں ہم اٹھیں گے؟ یہ اگر فکر ہمارے اندر پیدا ہو تو برادران اسلام پھر ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ ڈرے گا آدمی جھوٹ بولتے ہوئے،
ڈرے گا آدمی دھوکہ دیتے ہوئے، ڈرے گا آدمی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ہمارے اندر ڈر خوف کوئی بات نہیں ہے، گناہ کی طرف بڑھتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تنگ نہیں ہیں؟ سوچ لیں یہ کیوں؟ کیونکہ نیکیوں سے ہمارا نامی اعمال خالی ہے، گناہ پر گناہ بھر پڑے ہوئے ہیں اعمال کے لکھنے کی کتاب میں، جس کی وجہ سے سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے ہماری۔ تو برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، ابھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دے کر مہلت ہمیں دے رہا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، سدھاریں اور نیکی کے راستے پر آ جائیں تو خبر بھی ہمارے لیے جنت کا گڑھا بنے گی، خبر بھی ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنے گی، اور اٹھیں گے قبر سے تو اطمینان اور سکون سے، خوبصورت چہروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت میں داخل ہوں گے۔ ورنہ ایسے ایسے حالات میں اٹھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما جائیں گے، بلکہ دیکھنے کی بھی سہولت نہ رہے گی، فرصت نہ رہے گی۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے سارے غلط کاموں سے توبہ استغفار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو ہمارے نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ نیکیوں میں دل لگا کر کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکیوں سے بھاگنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی حرص میں حرام حلال کو سمیٹنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال پر اکتفا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔